آہستہ آہستہ پتہ چل جائیں گی. اس میں بہت ابھی مجھے رپورٹرز نے بتایا کہ اسکینر جو ہیں بہت ساری جگہوں کے اوپر اسٹیشنز کے اوپر خراب ہیں. اس پہ بھی انشاءاللہ فرائیڈے کو میں ایک میٹنگ لے رہا ہوں, اس میں بھی جا کے ہم ان ساری چیزوں کو ایڈریس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میرے اللہ کو منظور ہوا تو ہم وہ بات کریں گے آپ کے سامنے, پوری قوم کے سامنے, جس کو ہم فلفل کر سکیں, کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی آج تک جو بات کی ہے اس کو پورا کیا ہے, اور اس کی آپ کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو ریزرو کی بات کروں تو ریزرو جو ہیں اگر $4 ارب تھے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے $16 ارب پہ ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ آ جائیں, ہمارا انٹرسٹ ریٹ وہ 22% تھا, آج 12% پہ ہے, اور انشاءاللہ 6 ماہ میں سنگل ڈیجٹ پہ جا رہے ہیں اللہ کے فضل. انفلیشن 38% پہ 38% پہ چلی گئی تھی, آج 1.5 پہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جسے ریمیٹنسز کہتے ہیں, ترسیلات زر, باہر سے جو لوگ اپنا سرمایہ بھیجتے ہیں, وہ کتنا تھا جب فیبرری 2024 کو الیکشن ہوا, $3 ارب 80 کروڑ تھا. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ $18 ارب ہے, جس کو ہم نے $35 ارب پہ لے کے جانا ہے. ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ الیکٹریسٹی کے ریٹس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ہم دنیا میں کمپیٹ نہیں کر پا رہے. لیکن 23 مارچ کو انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بجلی کے جو انڈسٹری کے لیے ریٹ ہیں اس کو اناؤنس کریں گے, تاکہ ہم ہمارے جو پروڈکشن آف کاسٹ ہے وہ کم سے کم ہو اور ہم دنیا میں کمپیٹ کر سکیں. اسی طرح کنسٹرکشن کے اوپر بھی پیکج جو ہے وہ بھی پرائم منسٹر انشاءاللہ جلد اناؤنس کریں گے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو انشاءاللہ عوام کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میں سمجھتا ہوں کہ ثابت ہوگا. بہت بہت مبارک ہو, ریلوے کی وزارت سنبھالی. امید ہے جو سفر خواجہ صاحب رفیق صاحب نے جہاں پہ چھوڑا تھا اس کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے اوپر جو اداروں کی نجکاری کا دباؤ ہے اس میں ریلوے بھی شامل ہے, اور جو آپ نے ٹارگیٹ بتایا اگر اس کو اچیو نہ کر پائے تو آپ سجیشن دیں گے کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیں, کم از کم اس کا 30-40% کا کہ ریلوے کا پہیہ چلتا رہے. دیکھیں ابھی بھی کو ساری میرا خیال ہے ٹرین جو ہے وہ پرائیویٹائز کی ہوئی ہیں, اور جو حکومت کی پالیسی ہوگی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اسی پہ ہی عمل کیا جائے گا. وزیر اعظم کی ڈائریکشن جو ہوگی, اور وزیر اعظم کی ڈائریکشن کے اوپر منوان ہم اس کو سر تسلیم خم کرتے ہوئے کام کریں گے. لیکن ابھی جو ایگزسٹ کرتا ہے آپ کا سسٹم, اس کی اپ لفٹنگ کے لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں دن رات لگاؤں اور اس کو ٹھیک کروں. اور یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کارگو کے تو ایک پروفٹ کے حوالے سے بھی ہے, لیکن ساری دنیا میں کارگو کے ذریعے ٹرین جو ہے جو سسٹم ہے, ریل کا سسٹم ہے, وہ اس کا پیسہ کماتا ہے. پیسنجر کو سبسیڈائز کیا جاتا ہے. ہم اپنے پیسنجرز کی سہولیات کے لیے ایک تو ان کا کرایہ کم سے کم ہو, دوسرا ان کو صفائی والی ٹرین ہو, تیسری بات یہ ہے کہ اگر کھانا دیا جاتا ہے, یہ ساری چیزیں دیکھنے کا. اسٹیشنز کی کیا حالت ہے, جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اسکینر اگر خراب ہیں تو سیکیورٹی کے کیا ایشوز ہیں. اب مجھے جو علم ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ریل کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا کوئٹہ کے اندر جو بلاسٹ ہوا, یا پھر جو پولیس کے اندر آج مجھے اللہ کے ہاں امید ہے کہ جو آئی جی تعینات کیے ہیں, آئی جی ریلوے رائے طاہر صاحب ایک اچھے کمپیٹنٹ افسر ہیں, اور انہوں نے نیکٹا کو کھڑا کیا, انہوں نے سی ٹی ڈی کو کھڑا کیا, انہوں نے بلوچستان کی جو پولیس ہے اس کو کھڑا کیا. تو آج میری ان سے بات ہو رہی تھی, میں نے انہیں کہا ہے, ٹاسک دیا میں نے ان کو, میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈی ایم جی گروپ کا جو سب سے ہائیسٹ آپ کا گریڈ ہوتا ہے, یعنی 22 میں آپ کو اللہ نے ترقی دے دی ہے, 1 سال کا آپ کا سروس ہے, تو 1 سال کی سروس کے دوران آپ نے جہاں وہ 3 جگہوں پہ نام کمایا ہے, مجھے امید ہے کہ آپ ٹرین کے اندر بھی نام کمائیں گے اس ریلوے کے اندر. کیوں کہ ریلوے کے اندر جہاں سب سے آسانی کے ساتھ کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا, میں اس میں دیکھوں گا, انویسٹیگیٹ بھی کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ سمگلنگ ہو سکتی ہے, آسانی کے ساتھ وہاں کی پٹریاں چوری ہو جاتی ہیں. تو یہ وہ کام ہیں جو پولیس سے ریلیٹڈ ہے. لیکن مجھے رائے صاحب کی موجودگی میں اللہ کے ہاں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلوے پولیس کو اسی طرح کھڑا کریں گے جیسے انہوں نے سی ٹی ڈی کو بنایا تھا. کافی عرصے سے یہ اناؤنس ہو گیا تھا کہ آپ کا پورٹ فولیو ریلوے ہے, اس حوالے سے کافی دن مل گئے ہوں گے. بیسیکلی بڑی پریورٹیز کیا ہیں آپ کی, وہ جو ریلوے M12 M13 یا کہ پرانی ریلوے کو بھی بات نہیں, پہلی پرائیورٹی تو یہ ہے جو سسٹم موجود ہے اس کو ہم اپ لفٹ کریں, اس کو ٹھیک کریں, ٹرین ٹائم پہ چلیں, صاف ستھری ہوں. کارگو کی اپ لفٹنگ ہے, یعنی کارگو کا اگر آج 8% ہم حاصل کر رہے ہیں تو ہم کم از کم 1 سال کے اندر اندر ڈبل نہیں تو ٹرپل تو جائیں نا. ڈبل بھی جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہم 2 گنا اس کو اضافہ کریں کارگو کو, اور یہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب اس کے لیے ریلوے کے اندر کیا مسائل ہیں اس کی ابھی کمپلیٹ جو پریزنٹیشن آج ہم نے لی ہے پورے سٹرکچر کی, لیکن کمپلیٹ
प्रेजेंटेशन जो है फर्दन एक एक डिपार्टमेंट की, वो इंशाल्लाह अगले 4-5 दिनों में हम लेने जा रहे हैं। शाबाश साहब, ये बता दें कि ML1 प्रोजेक्ट कई सालों से पेंडिंग है, जाहिर बात है आपको भी उसके मुताबिक पहले ब्रीफिंग मिली होगी, तो चाइनीज गवर्नमेंट कुछ कंसर्न है, उसके हवाले से आपने क्या कहना है? देखें अभी ना ये सीपेक 2014 में शुरू हुआ था, मुख्तलिफ 3 स्टेजेस थे। पहला स्टेज 2018 में, दूसरा 22 में, 26 में कंप्लीट हुआ था। वो सीपेक अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ? अच्छा, पहली बात तो ये कि अभी आपने कहा है कि ML1 की बात की। ML1 पे ना हमारी 2-3 जगहों पे बात चल रही है, सिर्फ एक जगह पे बात नहीं चल रही। कोरिया के साथ भी है, UAE के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। अब उस पर क्या हुकूमत इक़दामात उठाती है या किसको कितना सेक्टर देती है, सारे का सारा किसी एक को देना है या सक्खर से कराची का एरिया किसी को देना है, ये सारी चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई। जहाँ तक CPEC का तल्लक है, देखें CPEC हमारे नाअकबत अंदेश जो हुक्मरान थे और जो हमारे दोस्त थे जो तब्दीली के नाम पर आए थे, उन्होंने जो जब हुकूमत संभाली उन्होंने जो चाइनीज़ कंपनियाँ थी, चाइनीज़ हाई ऑफिशल्स थे, उन पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जो बेजा थे, क्योंकि इस हवाले से चाइनीज़ हुकूमत भी, चाइनीज़ लोग भी बड़े सेंसिटिव हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान को ये हुआ कि पाकिस्तान से CPEC को पैक कर दिया गया, यानी CPEC के ऊपर होने वाले तमाम मनसूबाजात को ख़त्म कर दिया गया तकरीबन, स्वाय रोड के या एयरपोर्ट की हद तक मैं नहीं कहता, वो भी बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया और वो यहाँ से चले गए। अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे के बाद, चाइनीज़ दौरे के बाद दोबारा रिस्टोर हुआ है और उस रेस्टोरेशन के अंदर सबसे जो प्रायोरिटी, जो पहली जो जान थी CPEC की, वो थे इंडस्ट्रियल जोन। 9 इंडस्ट्रियल जोन पाकिस्तान के तमाम तकरीबन सूबों में बनने थे, किसी जगह ज़्यादा किसी जगह कम। अगर वो नहीं बनते तो फिर इसका मतलब है कि CPEC एक शेल की मानद है, जैसे खाली शेल होता है उस तरीके से। तो अब वो उसको रिस्टोर किया गया है, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह काम जो है वो जल्द शुरू होने वाला है या हो चुका होगा बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो ये हमारा CPEC को हमने रिवाइव किया है, रिस्टोर किया है, वो जो बंद हो चुका था। इसी तरह बहुत सारे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात तो नहीं लेकिन सर्दमोरी का शिकार हो गए थे, जो हमारे दोस्त ममालिक में आते थे, वो सारे के सारे अब पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब जाके लोगों को ये भी कहा जा रहा था कि आप अपने घर में पैसे ना भेजें, कोई IMF को ख़त लिखा जा रहा था, कोई वर्ल्ड बैंक और IMF के दफातर के बाहर जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ये वाहिद कौम है, ऐसी कौम है कि जिन्होंने अपने ही पेट में छुरी मारने के मुतरादिफ काम किए, लेकिन सब में उनको मुंह की खानी पड़ी। और हर जगह के ऊपर अभी आप देखें कि अगर चाइना हो, अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, हम सब का मुश्तरका एक नुक्ता नज़र है कि हम दहशत गर्दी की जंग के ख़िलाफ़ इकट्ठे हैं, एक हैं, और इस दहशत गर्दी के नासूर को हमने जड़ से ख़त्म करना है। उसके ऊपर काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। हुकूमत जो है वो बड़ी सीरियस है और वज़ीर आज़म साहब के आपने देख लिया होगा, ये जो 1 साल की ये जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ हर चीज़ की, यानी आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी और इंटरेस्ट रेट की भी और इन्फ्लेशन की भी और अपना जो आपके फॉरेन रिज़र्व बढ़े हैं, इन सारी चीज़ों के ये फिगर्स मेरी या हुकूमती नहीं है, ये IMF के हैं, ये वर्ल्ड बैंक के हैं, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के हैं, ये उनकी हैं। इसीलिए तो वर्ल्ड बैंक $20 अरब की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो आपने लाइव मुलाहिज़ा किया।